السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک دل کو چھو لینے والا اور جذبات سے بھرپور ناول دل کے مکین، اور اس کے رائٹر ہیں مہتاب ظہور۔ یہ ناول میں رائٹر کی پرمیشن سے پوسٹ کر رہا ہوں، اور میں ڈسکرپشن میں ان کا انسٹا کا اکاؤنٹ بھی دوں گا، تو آپ لوگ وہاں پر بھی ان کو فالو کیجیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زندگی خواب ہے، زندگی گلاب ہے، لیکن اگر تم کامل حمدان کی کزن پلس اس کے آفس میں انٹرنشپ کرنے والی علیزہ کامران ہو تو تمہاری زندگی عذاب ہے، تمہاری زندگی خراب ہے، تمہاری زندگی فقط ایک سہراب ہے۔ ڈرامائی انداز میں بولتے وہ اپنے سامنے بیٹھی تینوں کزنز کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی، جن میں سے ایک کامل حمدان کی بہن یعنی کہ اس کے تایا کی بیٹی تھی، اور دوسری دونوں اس کے چچا کی جڑواں بیٹیاں تھیں۔ ہنسو مت لڑکیوں، تم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کی زندگیاں کتنی خوشگوار ہیں۔ تم لوگ ایک دن کے لیے کامل کنسٹرکشنز کی بلڈنگ میں قدم رکھ کر تو دیکھو، تم لوگوں کے کانوں سے دھواں نہ نکلے تو پھر مجھے کہنا۔ میں جانتی ہوں پچھلے 10 دن میں نے کس حوصلے سے گزارے ہیں، اور انٹرنشپ کے اگلے سارے دن کس قدر صبر سے گزرنے ہیں۔ اس قدر حوصلہ اور صبر کرنے پر جنت مجھ پر واجب ہے، وہ نادیدہ آنسو پوچھتے بولی تھی۔ لیکن یار تم تو کامل بھائی کی کزن ہو، اس حساب سے تو تمہیں وہاں پورے روب سے رہنا چاہیے، یوں سمجھو آفس کی مالک ہی تم ہو، اور تم ہو کہ پتہ نہیں کیا کیا دکھڑے سنا رہی ہو۔ اس کے چچا زاد کزن عالیہ نے اس کے دکھ کو سنتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں سے یاد دلایا تھا۔ عالیہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے علیزہ، کامل کی بہن رباب بھی عالیہ کے تائید میں بولی تھی۔ تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ شخص وہاں مجھ سے ایسا رویہ رکھتا ہے جیسے میں اس کے دشمن کے قبیلے سے ہوں، اور یہ خود کو مالک سمجھنے والی بات تو تم نہ ہی کرو۔ وہ شخص اپنے گناہ بھی کسی کو نہ دے، اور اگر کسی نے اس شخص کی کمپنی کا مالک خود سمجھ لیا تو سمجھو اس شخص کی جان نکالنے کے لیے اسرائیل بس چند فٹ کی دوری پر ہے۔ وہ ناک بھویں چڑھاتے بولی تھی، جبکہ کمرے کے دروازے پر کھڑے شخص نے اس کی تمام گل افشانی سنی تھی، اور گلا کھنکار کر اس سے زیادہ اپنی تعریف سننا اس کے بس میں نہیں تھا۔ آج اتوار تھا اور وہ گھر پر ہی تھا۔ اب ایک دوست کی طرف جانے کا پروگرام بنایا تو اپنی پسندیدہ شرٹ نہ ملنے پر اس نے رباب کو بلانا چاہا تھا، جبکہ رباب کے کمرے میں چلتی گول میز کانفرنس نے اس کا آدھا خون تو جلا ہی دیا تھا۔ رباب، مجھے میری شرٹ نہیں مل رہی، اگر تم نے پاکستان کے اہم ترین مسائل پر مذاکرات کر لیے ہوں تو آ کر مجھے میری شرٹ ڈھونڈ دو۔ وہ بولتے ہوئے واپس کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ کیا انہوں نے سب سن لیا؟ علیزہ نے بڑی معصومیت سے ان تینوں سے پوچھا تھا۔ کہتی ہو تو ان سے پوچھ آتی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا سنا ہے، خود سے تکے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ چپل پہنتی رباب نے آسان حل پیش کیا تھا۔ ہاں تاکہ انہیں بھی تو سنا ہو، ہاں تاکہ نہیں بھی سنا ہو تو اس سے پوچھ کر ثابت کرو کہ اس کی برائیاں کی جا رہی تھی، علیزہ دانت پیس کر بولی تھی، جبکہ رباب کندھے اچکا کر باہر نکل گئی تھی۔ دیکھو میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل میں ہے، اگر ایسے میں شخص کا میرے باس ہونا جو کہ مجھے سخت زہر لگتا ہے میری زندگی کو مزید گرہن زدہ کر چکا ہے۔ ہر دکھی شخص کو آزاد ملک کا آزاد شہری ہونے کے ناطے اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دکھوں کا اظہار کر سکے۔ میں بھی وہی کر رہی تھی، میں اس شخص کی برائی بالکل نہیں کر رہی تھی۔ وہ معصومیت سے آ کے چپکتے بولی تھی، اور ساتھ ہی چپل پہن کر کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ پیچھے عالیہ اور سعدیہ کا کہکہا کمرے میں گونجا تھا۔ یہ جمال ہاؤس کا منظر تھا، جہاں جمال اکبر کی 3 نرینہ اولاد بما اہل و عیال رہائش پذیر تھی۔ وہ خود تو کافی عرصہ ہوا وفات پا چکے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ کو بھی دار فانی سے کوچ کیے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ان کے تینوں بیٹے سرکاری ملازم تھے، جبکہ بیٹی نائمہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہنگری میں مقیم تھی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام ہریرہ تھا، جبکہ جمال اکبر کے بڑے بیٹے حمدان کی 2 اولادیں تھیں، کامل حمدان اور رباب حمدان۔ رباب اور کامل کی عمر میں 1 سال کا فرق تھا۔ کامل نے چند سال پہلے اپنا بزنس شروع کیا تھا جو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا، جبکہ رباب پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور اس کا رشتہ بھی ہو چکا تھا، اور جلد از جلد شادی بھی طے پانے والی تھی۔ جبکہ حمدان صاحب سے چھوٹے سبحان صاحب کی 2 اولادیں تھیں، عالیہ اور سعدیہ جو جڑواں تھی، اور رباب سے چند ماہ ہی چھوٹی تھی۔ عالیہ کا نکاح 1 سال پہلے ہریرہ سے ہو چکا تھا، اور اس کی شادی بھی رباب کے ساتھ ہی طے پانی تھی، جبکہ نائمہ کے ہنگری سے آنے کا انتظار تھا۔ سبحان صاحب سے چھوٹے کامران صاحب کی ایک بیٹی تھی علیزہ کامران، جمال صاحب کے گھر کی رونق تھی، گھر کی سب سے زیادہ چلبلی اور شوخ چنچل لڑکی جو زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا جانتی تھی۔ گھر میں سب سے بڑا کامل تھا، جو تھوڑا سا سنجیدہ مزاج کا حامل تھا۔ گھر کی باقی لڑکیوں کو کامل سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، البتہ علیزہ کو اس سے صرف مسئلہ نہیں تھا بلکہ مسائل تھے جو بچپن سے چلے آ رہے تھے۔
جمال ہاؤس میں بڑوں سے لے کر بچوں تک سب کی آپس میں خوب بنتی تھی، بس علیزے کی کامل سے نہیں بنتی تھی۔ اس کے نزدیک وہ انسان نہیں، روبوٹ تھا، جس میں کوئی ایموشن نہیں تھے، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہنستے کیسے ہیں، زندگی کیسے جیتے ہیں۔ اور جب اس نے اپنے آفس کو جوائن کیا تھا، تب سے اس کے لیے اس نے مزید شاندار خیالات پال لیے تھے۔ اب وہ کہتی تھی کہ وہ روبوٹ نہیں، کیونکہ روبوٹ حکم مانتے ہیں، جبکہ وہ تو صرف حکم دینا جانتا ہے۔ جبکہ اس کے ان خیالات کے وجوہات کامل سمیت تمام اہل گھرانہ ڈھونڈ نہیں پائے تھے، کیونکہ کامل کی جن خصوصیات کا ذکر وہ اکثر کیا کرتی تھی، وہ خصوصیات آج تک کامل خود میں دریافت نہیں کر پایا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی، وہ جو نیٹ فلکس پر کورین ڈرامے دیکھنے میں مصروف تھی، بھوک کے احساس سے بستر سے نکلی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، باہر کی ساری لائٹ آف تھی۔ وہ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکلی تھی اور کچن کا رخ کیا تھا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے وہ کسی کو بھی اپنے جاگنے کا پتہ نہیں چلنے دینا چاہتی تھی۔ جب وہ کچن کے دروازے پر پہنچی تو پہلے سے کچن کی لائٹ جلتے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، مگر جب اندر داخل ہوئی تو سامنے کامل حمدان کو کافی بناتے دیکھ کر اس کے حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہی قدموں واپس مڑتی، اس کی آواز نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ اس وقت الوؤں کی طرح جاگنے کا کوئی خاص مقصد اس نے مڑ کر علیزے کی جانب دیکھا تک نہیں تھا، بلکہ ہنوز کافی رگڑنے میں مصروف تھا۔ جبکہ اس کا سوال سن کر علیزے کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ شخص جو اسے انسان ہی نہیں لگتا تھا، وہ اسے الو کہہ رہا تھا۔ آفس میں تو چلو جیسے تیسے وہ اس کی جلی کٹی برداشت کر لیتی تھی، جو کہ صرف اس کے نزدیک کی جلی کٹی ہوتی تھی، مگر اس کے نزدیک وہ گھر میں کیوں اس کی جلی کٹی باتیں برداشت کرے؟ اس کے تو سر پر لگی تلوں پر بجھی تھی۔ یہی سوال میں بھی کر سکتی ہوں، وہ دو بدو بولی تھی۔ جبکہ اس کی بات سن کر کامل وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا۔ وہ اس کے یوں مڑ کر وہ اس کی جانب مڑ کر یوں دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو، سیریسلی؟ چچی کو بتاؤں گا کل کہ تمہاری صبح نہ جلدی اٹھنے کی کیا وجوہات ہیں۔ کافی رگڑتے ہوئے وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی جس مزاج کی اس کی والدہ ماجدہ تھی، انہوں نے تو اس کے روم میں سونا شروع کر دینا تھا۔ پہلے تو وہ 10 بجے گہری نیند میں ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی، اگر وہ انہیں واقعی بتا دے تو وہ دن دور نہیں تھا جب اسے حقیقتاً 9 بجے سونا پڑنا تھا۔ اور ایسے میں رات بھر جاگ کر دیکھ لیے اس نے ڈرامے دن تو آفس کو پیارا ہو جاتا تھا، اس بیچاری کے ڈراموں کی تو رات ہی بچتی تھی۔ دیکھیں، اس طرح محلے کی آنٹی بن کر بغیر تحقیق کے لگائی بجائی والا کام نہیں کرتے۔ میں تو سو گئی ہوئی تھی، وہ تو اب آنکھ کھلی ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ مجھے بھوک لگی تھی، وہ پیش تاب کھاتے بڑے میٹھے انداز میں وضاحت دیتے بولی تھی۔ اور اس کی باتوں کا اس کا انداز دیکھ کر کامل کا دل کیا کہ کھل کر کہہ لگا اٹھے، صحیح بات ہے، ماننا پڑے گا، سچ کہہ رہی ہو۔ وہ اس کی گردن میں ہیڈ فون اور ہاتھوں میں موبائل دیکھ کر جس انداز میں بولا تھا، اس کا دل کیا تھا کہ وہ اس شخص کا اسٹیکر بنا کر دیوار پر چپکا دے۔ یہ تو بس میں ریسپی دیکھنے کے لیے لائی ہوں، وہ خواہ مخواہ وضاحت دیتے موبائل اور ہیڈ فون کی جانب اشارہ کرتے بولی تھی۔ ہاں، میں کیسے بھول گیا کہ تم تو بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، تمہیں تو بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانا چاہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ فوراً سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کس بات کا حوالہ دے رہا ہے۔ 3-4 دن پہلے اس نے اسے چند فائل دی تھی جس میں اسے غلطیاں ہائی لائٹ کرنی تھی۔ اس نے مزید سے وہ فائل اپنی کلاس فیلو جو کہ اس کے ساتھ ہی انٹرنشپ کر رہی تھی سے تھما دی، جس نے غلطیاں ہائی لائٹ کر کے دے دی تھی، مگر ان فائل کو دیکھتے ہی کامل نے ڈبل تعداد میں فائل اس کے آگے رکھی تھی اور ساتھ ہی تنبیہ کی تھی کہ اگر اس بار اس نے کسی اور سے کام کروایا تو فائل ٹرپل ہو جائیں گی۔ اس کے حوالے دینے پر وہ واقعہ یاد کرتے وہ واقعی چڑ گئی تھی۔ دیکھیں، میں پروفیشنل بندی ہوں، گھر کے معاملات آفس میں ڈسکس کرنا اور آفس کے معاملات گھر میں ڈسکس کرنا میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ جس انداز میں بولی تھی، کامل چاہ کر بھی اپنا کہا نہیں روک پایا تھا۔ جی آپ کے اصولوں کی سرفہرست آپ کے اصولوں کی فہرست میں سب سے پہلے تو اپنے باس کی غیبتیں کر کے اس کے گناہ بخشوانا شامل ہے۔ کافی کا مگ وہ کپ کا سائڈ پر رکھ چکا تھا اور اب میکرونی ابلنے کے لیے رکھتے ہوئے بولا تھا، دیکھیں، آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں ہے کہ کسی کی باتیں سننا انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ خیر، میں اب بتا رہی ہوں، آئندہ خیال رکھیے گا، میں چلتی ہوں۔ وہ کرسی دھکیلتے اٹھی تھی۔ اب جب اسے پتہ چل چکا تھا وہ شخص اس کی آج کی تمام گوہر افشانیاں سن چکا تھا، تو مزید اس کے سامنے بیٹھنا اب اسے بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ اور اب ہمیشہ کی طرح ساتھ میں وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ شخص خاموشی رہے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جب یہ بولتا تھا اسے مزید برا لگتا تھا۔ ادھر ہی بیٹھی رہو چپ چاپ، وہ اسے اٹھ کر حکمیہ انداز میں بولا تھا۔ وہ اسے اٹھتا دیکھ کر حکمیہ انداز میں بولا تھا اور وہ وہیں پر بیٹھتی چلی گئی۔ سخت زہر لگتا تھا اسے اس شخص کا یوں حکم چلانا، اور اس سے زیادہ برا اسے تب لگتا تھا جب اس کے تمام نروز
اس کے ہر حکم پر یوں فوراً سے رسپانس دیتی تھی۔ وہ خاموشی سے سبزیاں کاٹنے میں مصروف تھا۔ جب مزید چند منٹس تک یوں ہی خاموشی چھائی رہی تو علیزے کو ہمیشہ سے اس کی خاموشی چبھنے لگی۔ اب وہ بیٹھ تو گئی تھی تو خاموش تو نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسی لیے خاموشی توڑتے بولی تھی، ویسے آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کچن میں آئی ہوں جبکہ آپ کا چہرہ تو دوسری طرف تھا؟ مجھے تمہارے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اس گھر میں بلیوں کی طرح صرف تم چلتی ہو، باقی سب انسانوں کی طرح چلتے ہیں۔ آپ کو میرا دماغ خراب کرنے کی کوئی رقم ملتی ہے یا ثواب ملتا ہے؟ وہ تمام حساب کتاب بالائے طاق رکھتے تل ملا کر بولی تھی۔ لڑکی، یہی بات میں بھی پوچھ سکتا ہوں، تمہاری طرف بہت سے حساب کتاب نکلتے ہیں میرے، کیونکہ تم میرا دماغ خراب کرنے کے علاوہ بہت کچھ خراب کرتی ہو۔ اسی ہفتے پر نظر ڈال لو، کوئی ایک دن بھی تم نے خیر سے خالی نہیں جانے دیا۔ آج تم نے آفس میں میری ٹیبل پر پڑی ایک اہم ترین فائل پر پانی گرا کر اسے خراب کیا تھا۔ کل لاؤنج میں مجھ سے ٹکرا کر میری پسندیدہ شرٹ پر کولڈ کافی گرا کر اسے خراب کیا تھا۔ پرسوں ناشتے کی ٹیبل پر میرا موبائل گرا کر اس کی اسکرین کو خراب کیا۔ اور ترسوں میرا لیپ ٹاپ تم نے لیا تھا اور اسے ایسی چھیڑ چھاڑ کر کے اس کی ونڈو کا سارا سسٹم خراب کر دیا تھا۔ اب اتنا کافی ہے یا مزید پچھلے دنوں تمہارے شاردان کارناموں پر روشنی ڈالو؟ وہ انتہائی سکون سے اسے نئے سر سے بے سکون کرتے بولا تھا۔ دیکھیں، میں انسان ہوں اور انسانوں سے ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ انسانوں کو ان کی غلطیوں پر جج نہیں کیا کرتے۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی تھی۔ اس کی شاندار وضاحت پر وہ اش کر اٹھا تھا۔ پھر انسانوں کو کس بنیاد پر جج کرنا چاہیے؟ ان کی خوبصورتی کی بنا پر یا ان کے کردار کی بنا پر؟ لیکن کردار دیکھے تو پھر وہی غلطیاں نظر آتی ہیں۔ میکرونی پلیٹ میں ڈال کر اس کی آگے رکھتے ہوئے وہ اس کا جواب سننا چاہتا تھا۔ انسانوں کو جج نہیں کرنا چاہیے، بس اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اس نے قصہ ہی ختم کیا تھا اور پلیٹ اپنی جانب کھسکا لی۔ اس کا جواب سن کر وہ کھلکھلا کر مسکرایا تھا۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ وہ خود بھی تو ایسی ہی تھی، گویا آگ لگے بستی میں ہے، ہم ہیں اپنی مستی میں۔ ویسے علیزے، تم مجھے کیوں جج کرتی ہو؟ وہ خاموشی سے میکرونی کھا رہی تھی تو اب اسے اس کی خاموشی بری لگ رہی تھی۔ میکرونی کا چمچ منہ کی جانب لے جاتا اس کا ہاتھ تھما تھا۔ بات تو وہ بالکل ٹھیک پوچھ رہا تھا، کسی دوسرے کو وہ جج کرتی نہیں تھی اور اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات وہ جج کرتی تھی۔ میری مرضی۔ جب اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا تو کندھے اچکا کر بولی تھی اور پلیٹ خالی رکھتے ہوئے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کامل نے چپ چاپ اس کی شان بے نیازی دیکھی اور پلیٹ اور دوسرے استعمال شدہ برتن اٹھا کر سنک پہ رکھے تھے۔ ساتھ ہی اپنے لیے کافی تیار کی تھی۔ کافی کا مگ لے کر وہ بھی کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سبھی افراد موجود تھے۔ علیزے منہ پر ہاتھ رکھ کر زبردستی جمائیاں روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ڈرامے کی کوئی قسط رہ تو نہیں گئی تھی؟ اس کے ساتھ والی کرسی پر کامل نے اس کی طرف جھک کر سرگوشیانہ انداز میں سے چھیڑا تھا۔ اس کی بات سن کر علیزے نے ہنوز خاموشی کا پرچم بلند رکھا تھا۔ وہ اس خاموشی کی وجہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے وہ بھی چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ آج گھر کے تینوں خواتین کو شاپنگ پر جانا تھا۔ کل کی فلائٹ سے نائمہ پھپھو پاکستان آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ بہت جلد شادیوں کا فریضہ بھی سر انجام دیا جانا تھا۔ اس لیے گھر کی تمام خواتین شادی کی تیاریاں شروع کر چکی تھی۔ امی، میں آفس سے چھٹی کر لیتی ہوں۔ بہت کوشش کے بعد بھی جب علیزے سے چپ نہیں رہا گیا تو وہ من مناتے بولی تھی، عزت سے آفس جاتی نظر آؤ ورنہ مجھے اپنی چپل اتارتے لمحہ نہیں لگے گا، شائستہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ تائی، دیکھ لیں آپ، امی کیسے ڈانٹ رہی ہیں مجھے۔ سب شاپنگ پر جا رہے ہیں، میرا بھی تو حق بنتا ہے شاپنگ پر جانے کا۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے اب تائی کو امید سے دیکھ رہی تھی۔ میرا بچہ، تم کر لو آج چھٹی۔ تائی نسرین جیسے ہی اس کی حمایت میں بولی تھی، اس کا چہرہ کسی بلب کی طرح چمک اٹھا تھا۔ ایک اہم پروجیکٹ چل رہا ہے آفس میں، اسے بھی معلوم ہے یہ چھٹی نہیں کر سکتی۔ نیپکن سے منہ پوچھتے کامل نے اطمینان سے کہا تھا۔ میرے بغیر کون سا کام نہیں ہونا آفس میں، وہ احتجاجاً بولی تھی۔ کیا پتہ واقعی تمہارے بغیر آفس میں کام نہ ہو، رباب نے کامل کے چہرے پر نظر گاڑتے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر کامل نے اسے زبردستی گھوری سے نوازا تھا۔ چچی نجمہ، آپ سمجھائیں نا اسے، وہ آس بھری نظروں سے چچی کو دیکھتے بولی تھی۔ کامل، آج اسے چھٹی کرنے دو، چچی نے کامل سے سفارش کی تھی۔ تایا، ابو آپ بھی کہیں نا انہیں۔ چچا آپ بھی بولے نا، ابو آپ بھی انہیں کہیں کہ میں آج آفس نہیں جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ کامل چچی کی بات کا کوئی جواب دیتا، اس نے گھر کے مردوں کی حمایت حاصل کرنا بھی ضروری سمجھا تھا۔ آج علی سے آفس نہیں جائے گی، بس بات ختم۔ تایا نے حتمی فیصلہ سنایا تھا جبکہ وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک پریزنٹیشن دینی ہے، اس نے ڈیٹا والی فائل میں گھر بھجوا دوں گا، یہ گھر ہی بنا لے گی، نہ آفس آئے گی
نہ آئے ऑफिस। चाय का सिप लेते हुए इसने फैसला सुनाया था। ये तो गलत बात है कामिल, चचा को अपनी हिमायत में बोलते देखकर अलीजे को कुछ हौसला हुआ था। चचा 10 दिन से इसे चचा 10 दिन इसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए हुए हैं और 5 दिन आप सब इसे ऐसे ही सिफारिश लगाकर छुट्टी करवा चुके हैं। अब मुझे भी तो काम लेना है ना। इसकी वजाहत पर एलिजे का दिल किया था कि इसका स्टिकर बनाए और डाइनिंग टेबल पर ही चिपका दे। कामिल सही कह रहा है, हम सब ने इसे बहुत छूट दी है, आगे शादी पर भी ये शादी पर छुट्टियां करेगी। आगे शादी है फिर ये शादी पर भी छुट्टियां करेगी। ऐसे तो कर ली इसने इंटर्नशिप। कामरान साहिब ने कामिल की हिमायत करते कहा था। नहीं कर रही छुट्टी। अपने बाप को अपने खिलाफ होते देखकर वो दिल पर पत्थर रखते हुए बोली थी। वैसे भी घर बैठकर काम करने से बेहतर था ऑफिस से चली जाए। गुड। इसकी बात पर कामिल ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया था और एलिज़ा ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। थोड़ी ही देर के बाद वो इसके साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ जमाल थी और गाड़ी ऑफिस की जानिब रवा दवा थी। सीट बेल्ट। वो अब तीसरी बारी से सीट बेल्ट बांधने का बोल रहा था जबकि वो यूं ही बैठी थी जैसे इसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। बिलाखिर इसने गाड़ी सड़क के किनारे रोककर इसकी जानिब झुककर खुद सीट बेल्ट बांधने लगा। जैसे ही सीधा होकर इसने गाड़ी चलाई, अलीजे ने बंधा हुआ सीट बेल्ट खोल दिया और खोलते ही इसकी जानिब यूं देखा जैसे कह रही हो कि सीट बेल्ट बांध कर तो आज मैं सफ़र हरगिज़ नहीं करूंगी। जो करना है कर लो। तुम्हारे किसी भी अंदाज से नहीं लगता कि तुम चचा चच्ची की बेटी हो। आखिर तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? इसकी हरकत देखकर कामिल ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया था। मैं जिद्दी लगती हूँ आपको? देखिएगा आपके बच्चे भी ऐसे ही जिद्दी होंगे। ये मेरी बद्दुआ है आपको। जब इससे कोई भी जवाब नहीं बन पाया तो वह बद्दुआओं पर उतर आई थी। इसकी बात सुनकर काबिल खुलकर मुस्कुराया था और इस पर भरपूर निगाह डालते बोला था। मैं वाकिफ हूँ इस बात से कि वो तुम्हारी तरह जिद्दी होंगे। तुम्हें बद्दुआ देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इसका बात सुनकर जबकि इसकी बात का जवाब सुनकर वो कुछ भी समझे बगैर हूँ करते हुए मुंह दूसरी जानिब मोड़ गई थी। वो ऑफिस पहुंचे थे तो कामिल गाड़ी पार्क करने लगा था जबकि वह उतरकर ऑफिस में दाखिल हो गई थी। वो ऑफिस इसी नियत से आई थी कि तमाम काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके वो सीधे शॉपिंग मॉल चली जाएगी। अभी से काम करते आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि नींद से जमाइयाँ आने लगी। अब तो ये सूरत हाल थी कि जमाइयाँ ले लेकर इसका मुंह दुखने लगा था। ना चाहते हुए भी इसने सर डेस्क पर रखा और चंद लम्हों में ही वो अपने इर्द गिर्द से बेगाना हो गई थी। अपने ऑफिस में लैपटॉप पर मसरूफ कामिल ने नज़र उठाकर गिलास वाल से इसके डेस्क की जानिब देखा और फिर इसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया जैसे कह रहा हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। इसने सामने टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया था और इसके नंबर पर कॉल मिलाई। बेल जाने के चंद लम्हे के बाद ही कामिल ने इसे हड़बड़ाकर डेस्क से सर उठाते देखा था। अलीजे ने जैसे ही मोबाइल स्क्रीन आगे की तरफ की, स्क्रीन पर हेडर इन चीफ लिखा हुआ जगमगा रहा था। मुंह के जाविये बिगाड़ते इसने कॉल अटेंड की। फरमाइए। और साथ ही एहसान जताने वाले अंदाज में कहा। अगर आप मेरा हुक्म मानती होती तो दुख ही क्या था अलीजे कामरान। वो लंबा सा सांस खारिज करते बोला था। ज़रा फिर से गौर फरमा लें, क्योंकि आपको अपने दिए गए जिन अहकामात के पूरे ना होने का दुख हो रहा है वो शायद अभी आपने मुझे दिए ही ना हो, क्योंकि मेरे ख्याल से इनके अलावा तो मैं चाहते या ना चाहते आपका हर हर हुक्म बजा लाती हूँ। वो जल भुनकर जिस अंदाज में बोली थी, दूसरी जानिब कामिल का दिल चाह के कहकहा लगाए। अभी इसके ख्याल में वो इसके हुक्म को मानती थी तो न जाने इसका हुक्म ना मानना क्या होता होगा। चले आप मेरी इतनी ही फर्मा बरदार हैं तो प्रेजेंटेशन जल्दी बना ली है, वो मुझे दिखा कर जाए। इसका हुक्म सुनकर अलीजे ने बेआरामी से पहलू बदला था। मैं अपना नामुकम्मल काम किसी को नहीं दिखाती। मैं एक प्रोफेशनल बंदी हूँ और मेरा सबसे पहला असूल यही है कि पहले काम मुकम्मल करती हूँ। फ़ोन रखें, अब काम करने दें मुझे। पहले मेरा इतना कीमती वक्त ज़ाया कर दिया है। बात मुकम्मल करते ही इसकी कोई भी बात सुने बगैर इसने फ़ोन काट दिया था। अगर मेरे ऑफिस में तुम जैसे दो चार और प्रोफेशनल लोग आ गए ना तो मेरे बिजनेस का तो अल्लाह ही हाफिज है। वो बड़बड़ाते इसने इंटरकॉम उठाकर एक कप चाय अलीजे के डेस्क पर पहुंचाने को कहा था। इसकी नींद भगाने के लिए इसके पास चाय के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और ऐसे ही हुआ। चाय पीकर वो थोड़ा सा फ्रेश महसूस कर रही थी। लंच ब्रेक से पहले ही वो तकरीबन आधा घंटा काम मुकम्मल कर चुकी थी। दिल ये सोच सोच कर दुखी हो रहा था कि इसकी कज़न शॉपिंग कर रही होंगी और वह यहाँ बैठकर काम कर रही थी। लंच ब्रेक के दौरान भी वो जलते कड़कते काम में मसरूफ थी जब साथ वाले डेस्क पर मौजूद लड़की ने मिठाई का डब्बा इसके आगे किया था। ये किस लिए? बर्फी का टुकड़ा उठाते अलीजे ने सवाल किया था। मेरी डेट फिक्स हो गई है, कल मेरा लास्ट डे है। कल लंच भी मैं करवाऊंगी, लड़की ने इसे तफसील से जवाब दिया था। शादी के बाद ऑफिस नहीं आओगी तुम? नहीं, मैं तो बस अपने अम्मी अब्बू के कहने पर नौकरी शुरू की थी। वो कहते हैं डिग्री संदूक में सजा कर रखने के लिए तो नहीं ली, लेकिन अब शादी के बाद मेरा नौकरी करने का कोई इरादा नहीं है। वो जवाब देकर मिठाई का डब्बा लिए आगे बढ़ गई थी।
جبکہ اس کے جواب نے علیزہ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ سوچنے کا کام فی الحال ملتوی کیا تھا اور دوبارہ سے کام کی طرف متوجہ ہو، مگر کام کرنا ایک بار پھر سے مشکل ہو رہا تھا۔ صبح اسے آتے ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جب اس کی والدہ نے اسے خواب خرگوش سے جگا دیا تھا۔ صبح اسے سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ جب اس کی والدہ نے اسے خواب خرگوش سے جگا دیا تھا۔ اب اگر ایک کپ اور چائے مل جاتی تو وہ مزید تھوڑی دیر میں آرام سے باقی کام بھی مکمل کر لیتی۔ اٹھ کر کیفیٹیریا تک جانے کا اس کا بالکل دل نہیں تھا، اس لیے اس نے موبائل اٹھا کر ہیٹر ان چیف کے نام پر میسج کیا تھا، میرے لیے ایک کپ چائے بھجوائیں۔ جب 5 منٹ کے بعد کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے کال ملائی تھی۔ چند لمحوں کے بعد کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ میرے لیے ایک کپ چائے بھجوائیں۔ مصروف سے انداز میں وہ سیدھا مدعے کی بات پر آئی تھی۔ بھجواتا ہوں۔ اس کا جواب سنتے ہی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر علیزہ نے کال کاٹ دی۔ ابھی یہ بندی کہتی ہے کہ میں اس پر حکم چلاتا ہوں اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اس کا باس ہوں یا یہ میری باس ہے۔ موبائل اسکرین کو گھورتے کامل نے ہم کلامی کی تھی۔ پہلے وہ اس کے لیے ایک کپ چائے کا بولنے لگا تھا، پھر ارادہ ترک کرتے اس نے کال ملائی۔ وہ جانتا تھا وہ مزید ایک کپ چائے کیوں منگوا رہی تھی۔ اپنی چیزیں سمیٹ لو، گھر چلتے ہیں۔ کال اٹینڈ ہونے کے بعد اس نے بولتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ اس کی بات سن کر علیزہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کامل کو مخاطب کیا تھا، آپ اتنے اچھے کب سے بن گئے ہیں؟ میں تو روز اول سے ہی اچھا ہوں، بس تم نے کبھی غور نہیں کیا، یہ شاید میرے معاملے میں تم ویسے ہی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھتی ہو جو تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہاں ضرور دکھتا ہے جو بالکل وجود ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ ضرور دکھتا ہے جو بالکل وجود ہی نہیں رکھتا، اور تم نے اسے اپنے دماغ میں فرض کر رکھا ہے، وہ اطمینان سے جواب دیتے بولا تھا۔ سیدھی بات کیا کرے مجھ سے، مجھے نہیں سمجھ آتی ایسی الجھی باتیں، وہ کچھ بھی پلے نہ پڑنے پر منہ بناتے بولی تھی۔ جلد ہی سیدھی باتیں کروں گا، کیونکہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ تمہارے الفاظ کے سوا کوئی زبان سمجھ نہیں آتی۔ ہاں جلد ہی سیدھی بات کروں گا، کیونکہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ تمہیں الفاظ کے سوا کوئی زبان سمجھ نہیں آتی۔ وہ موڑ کاٹتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے تو فی الحال الفاظ والی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے بولی تھی۔ تمہیں کئی سالوں سے پیار والی زبان بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سنتے کامل خاموشی نہیں رہ سکا تھا۔ مجھ سے آج تک کسی نے پیار والی زبان میں بات ہی نہیں کی تو پھر کیسے سمجھوں گی؟ وہ تنک کر بولی اور کامل اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جذبات سمجھنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، مگر تمہیں دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ جذبات سمجھنے کے لیے دل کا نہیں، دماغ کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے شکوے پر کامل جل کر بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر علیزہ نے سنی انسنی کی تھی۔ وہ سیٹ کے پشت سے سر ٹکائے شعور سے لاشعور کی وادیوں میں کھو جاتی تھی۔ اس کے کانوں نے کامل کے الفاظ سنے تھے، مگر لاشعوری طور پر گامزن دماغ انہیں پروسیس نہیں کر سکا تھا۔ یہی سبب تھا وہ خاموش رہی تھی۔ کامل نے اس کی خاموشی پر نظریں پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ضروری تھا کہ وہ اس لڑکی کو ہر بات بول کر بتاتا کہ وہ اس کے لیے کس قدر ضروری ہے؟ اسے لگتا تھا وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، جبکہ جتنا خیال وہ اس کا رکھتا تھا اتنا تو اس نے آج تک خود کا بھی نہیں رکھا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ ہنستا نہیں ہے، مسکراتا نہیں ہے، جبکہ وہ ساتھ ہوتی تھی تو وہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ وہ بے وجہ باتوں پر بھی کہہ لگاتا تھا۔ کون سا جذبہ تھا وہ اس لڑکی کے لیے محسوس نہیں کرتا تھا؟ کبھی وہ اس کی باتوں پر مسکراتا تھا، کبھی جھنجھلا جاتا تھا، مگر وہ اسے بری کبھی بھی نہیں لگی تھی۔ وہ کہتی تھی وہ اس پر ہمیشہ غصہ کرتا ہے، جبکہ اسے آج تک اس لڑکی پر کبھی غصہ آیا ہی نہیں تھا۔ وہ جتنی توجہ اور پیار سے اس کی بات سنتا تھا اور اس سے باتیں کرتا تھا، اتنی توجہ اور پیار تو کبھی کسی نے نہیں دیا تھا۔ اب تو یہ بات گھر کے فرد بھی محسوس کرنے لگے تھے، مگر جس کے لیے وہ یہ سب کچھ محسوس کرتا تھا، بس وہی کچھ محسوس نہیں کرتی تھی۔ اسے یاد نہیں آتا تھا وہ کب اس کے لیے اس قدر ضروری ہو گئی تھی، مگر وہ یہ جانتا تھا اس لڑکی کے بغیر جینے کا تصور محال تھا۔ اس کی موجودگی ہی تو اسے مسکرانے پر کہہ لگانے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ اس لڑکی کی غیر موجودگی اس سے اس کی مسکراہٹ چھیننے کا اختیار رکھتی تھی، اور ایک وہ تھی جو اس کے بارے میں پتہ نہیں کون سی بدگمانیاں پالے بیٹھی تھی۔ لیزا اٹھو، گھر آ گیا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی ہوتے ہی اس نے اسے اٹھانا چاہا تھا۔ شکر ہے، اب میں سکون سے سوؤں گی، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلتے بولی تھی۔ پہلے تم ظہر کی نماز پڑھو گی پھر سو گی، اب اگر سو گئی تو ظہر کی نماز قضا ہو جائے گی، پہلے ہی وقت کافی کم رہتا ہے۔ گاڑی لاک کرتے ہی وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا، جس کا مطلب تھا گھر کی سبھی خواتین شاپنگ پر جا چکی تھی۔ اپنے روم پر جا کر وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹی تھی۔ چند منٹ یوں ہی کسل مندی سے لیٹے رہنے کے بعد وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا مانگی اور ساتھ ہی بھوک کا احساس شدت سے محسوس کیا تھا۔
کچھ کھانے کے لیے اس نے کچن میں جانے کے بجائے کامل کے کمرے کا رخ کیا۔ ملازمہ کے ہاتھ کا بنا کھانا اسے پسند نہیں آتا تھا، اور اس وقت گھر میں کوئی کامل کے سوا تھا بھی نہیں۔ کامل سے سارے اختلافات ایک طرف، مگر وہ اس کے کھانے کی فین تھی۔ سر پر دوپٹہ ہنوز حجاب کی طرح لیا ہوا تھا، جیسے نماز میں لیا تھا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ نوک کیے بغیر اندر داخل ہوئی، جبکہ وہ دعا مانگنے میں مصروف تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی تھی اور اس کو دعا مانگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کو یہ منظر اتنا حسین لگا کہ ایک دم بھوک اور نیند کہیں دور جا کر سوئی۔ وہ دعا مانگ کر فارغ ہوا تو اسے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم کب آئی؟ کامل نے حیرت سے اسے پوچھا۔ اس کے سر پر لیا دوپٹہ بتا رہا تھا وہ نماز ادا کرنے کے بعد سیدھی اسی کے روم میں آئی تھی، لیکن اصولاً تو اب اسے دنیا سے بے خبر ہو کر سونا چاہیے تھا، جب آپ بڑی شدت سے کچھ مانگنے میں مصروف تھے۔ ویسے کیا مانگ رہے تھے آپ؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ جب نواز دیا گیا تب بتاؤں گا کہ کیا مانگ رہا تھا۔ ویسے شاپنگ پر جانے کا ارادہ بنا کر آئی ہو تو پہلے کچھ کھاتے ہیں پھر شاپنگ پر چلیں گے، جائے نماز لپیٹ کر رکھتے کامل نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ نہیں، شاپنگ پر نہیں جانا، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھا کر ڈھیر سارا سونا ہے۔ حجاب کے حالے میں پلکیں چپکتے وہ معصومیت سے بولی تھی، اور اس کا جواب سن کر کامل دھیرے سے مسکرایا اور کچن کی جانب چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ کیا کھاؤ گی؟ شرٹ کے بازو فولڈ کرنے کے بعد وہ ایپرن پہنتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بریانی، وہ یک لفظی جواب دیتے ہوئے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں ٹکاتی بولی تھی۔ بریانی ٹائم لیتی ہے، پھر بھوک کا شور نہ مچانا۔ اس کی فرمائش پر وہ ماتھے پر کوئی بل لائے بغیر بولا تھا، اور وہ اس بات میں سر ہلاتے خاموش رہی تھی۔ نیند آ رہی ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر کامل نے پوچھا۔ نیند آ رہی ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ تو تمہیں کون کہتا ہے ساری رات جاگ کر تم ڈرامے دیکھو؟ کتنی بار سمجھایا ہے کہ زندگی کو ایک ترتیب سے لے کر چلتے ہیں۔ زندگی اس لیے نہیں ملی کہ تم اسے ڈرامے فلمیں دیکھتے گزار دو۔ تم سے روٹین سیٹ نہیں ہو سکی تو تمہیں شیڈول بنا کر دیا، تم وہ شیڈول بھی فالو نہیں کر سکی۔ سکون اور نیند کے لیے رات بنائی گئی ہے۔ جب تم قدرت کے شیڈول کو فالو نہیں کرو گی، نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکو گی، قرآن پاک کو ٹائم نہیں دے سکو گی، تو دل اور دماغ پر بے سکونی ہی چھائی رہنی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، اور وہ پہلی بار خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ آج وہ سمجھاتے ہوئے اسے ہمیشہ کی طرح برا نہیں لگ رہا تھا۔ میں کوشش تو کرتی ہوں، پہلی بار وہ اس کے جوابی حملے کرنے کی بجائے وضاحت دیتے ہوئے بولی تھی۔ کوشش کرتی ہو مگر اس کوشش پر قائم نہیں رہتی۔ کوشش پر قائم کیسے رہا جاتا ہے؟ وہ اس کی بات پر چڑھنے کی بجائے اس سے سوال کر رہی تھی، اور آج کامل کو وہ اپنے رویے سے حیرت زدہ کر رہی تھی۔ بار بار کوشش کر کے اس نے سادہ سا جواب دیا۔ ہاں، شاید میں کبھی کوشش پر قائم نہیں رہ پائی۔ میں ایک بار کوشش کرتی ہوں اور جب ناکام ہو جاتی ہوں تو ہمت ہار کر بیٹھ جاتی ہوں، مگر اب سیکھ جاؤں گی۔ کوشش پر قائم رہنا سیکھو گی تو کامیاب بھی ہو جاؤ گی۔ بریانی کو دم لگاتے وہ سلاد بنانے کی تیاری کرتے بولا تھا۔ علیزہ اسے کمال مہارت سے سب کچھ کرتے دیکھ رہی تھی۔ سبھی خواتین جب شاپنگ کر کے لوٹی تو علیزہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ گھر آتے ہی تینوں لڑکیوں نے اس کی نیند کی پرواہ کیے بغیر اپنی شاپنگ کا سبھی سامان اٹھا کر اس کے کمرے پر دھاوا بول دیا تھا۔ لیزا اٹھو، دیکھو ہم کیا کیا سامان لے کر آئی ہیں۔ رباب نے اسے کندھے سے جھنجھوڑ کر جگاتے کہا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتے اٹھ کر بیٹھی اور سارا سامان دیکھنے لگی، ساتھ ہی اس کے تبصرے بھی شروع ہو چکے تھے۔ جب وہ تمام شاپنگ دیکھ چکی تو انہیں اپنی سوچ سے آگاہ کیا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں میں بھی شادی کر لوں۔ اس کی بات سن کر سامان سمیٹتے ان تینوں نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ یہ نئے خیال کیوں آیا تمہیں؟ عالیہ نے تجسس سے پوچھا۔ میری ایک کولیگ ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ میں شادی کر لوں۔ اس کی اطلاع پر ان تینوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ کسی لڑکے کو دیکھ کر شادی کا خیال آنا تو سمجھ آتا ہے، یہ لڑکی والی بات سمجھ نہیں آئی۔ رباب نے ناسمجھی سے سوال کیا تھا۔ میں سمجھاتی ہوں، اس کی شادی ہو رہی ہے تو اب اسے نوکری نہیں کرنی پڑے گی، تو اگر میں بھی شادی کر لوں تو مجھے انٹرنشپ نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کی بات سن کر ان تینوں نے افسوس زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور ساتھ ہی اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہا۔ نہ جانے یہ نمونہ کیسے ان کے گھر پیدا ہو گیا تھا۔ کس سے شادی کرو گی پھر؟ رباب نے اب کی بات تجسس سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے لڑکے سے کروں گی۔ اس کے جواب پر رباب کا دل کیا دیوار میں اپنا سر دے مارے۔ تو لڑکا آسمان سے ایک دم تو نہیں گرے گا، لڑکا ڈھونڈنے میں پھر سارے معاملات طے کرنے میں وقت لگتا ہے، تب تک تو ماشاءاللہ سے تمہاری انٹرنشپ مکمل ہو جائے گی۔ رباب تحمل سے اسے اپنا نقطہ نظر سمجھاتے بولی تھی۔ لڑکی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے ایک کلاس فیلو نے پرپوز کیا تھا اور اس کا پرپوزل تب تو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اب کر لوں گی۔ ڈھونڈنے والا مسئلہ تو حل ہوا، وہ اطمینان سے جواب دیتی۔ رباب کے ساتھ ساتھ عالیہ
اور سعدیہ کا بھی اطمینان غارت کر گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ باتیں کرنے کے وہ تینوں اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ میں بھائی سے بات کرتی ہوں، پھر تم لوگوں کو بتاتی ہوں۔ تم لوگ ابھی میرے روم میں بیٹھ کر انتظار کرو۔ اس کی بات سن کر ان دونوں نے اسے تھم اپ کا اشارہ کیا اور اس کے کمرے کے اندر گھس گئی۔ میں اندر آ جاؤں؟ دروازے سے سر اندر گھساتے رباب نے اجازت طلب کی تھی۔ کامل نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھاتے مسکرا کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی۔ ہاں کہو، کیا بات کرنی ہے؟ اس کی سنجیدگی دیکھتے کامل لیپ ٹاپ کا کور گرا کر پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کی اجازت ملتے رباب نے تھوڑی دیر پہلے کی گئی گفتگو من و ان کے ساتھ گوش گزار کر دی تھی۔ اس کی بات سن کر علیزہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ پہلے تو اس کی دل کی دھڑکن تھمی تھی، اور جب اس نے شادی کی وجہ سنی تو بے اختیار کہکا لگایا تھا۔ بھائی آپ ہنس رہے ہیں، وہ واقعی ہی سنجیدہ ہے۔ لڑکا تک اس کی نظر میں ہے، اور میرے سامنے بننے کی کوشش مت کیجیے گا۔ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے آپ اسے پسند کرتے ہیں۔ کب سے پسند کرتے ہیں یہ بات اب آپ مجھے بتائیں گے؟ بہت پہلے سے پسند کرتا ہوں، ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے اسے پسند کرتے ہوئے۔ ویسے سے بتاؤں، جس یونیورسٹی کے پرپوزل پر وہ نظر رکھے بیٹھی ہے وہ کب سے کسی اور کی نظر کا ہو چکا ہے۔ وہ اطمینان سے جواب دیتے بولا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ رباب نے حیرت سے پوچھا۔ اسے نظر میں رکھا ہے تو اس کے معاملات زندگی بھی پوری طرح نظر میں رکھتا ہوں۔ کیا فائدہ ایسی بندی کو نظر میں رکھنے کا جو آج تک آپ کی نظروں میں اپنا عکس ہی نہیں دیکھ سکی، جبکہ اس کے علاوہ سبھی کو آپ کی نظروں میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ رباب افسوس زدہ لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کر کامل لیپ ٹاپ گود سے ہٹاتے جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تمہارے علاوہ کون کون جانتا ہے یہ بات؟ میں جانتی ہوں تو ظاہر سی بات ہے، عالیہ اور سعدیہ بھی جانتی ہیں۔ ہم تینوں ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتی، اور ہم تینوں کا جیسے ہی یہ خیال بالکل درست ہے کہ آپ علیزہ سے محبت کرتے ہیں، ویسے بھی ہمارا یہ خیال ہے کہ بڑے بھی اس بات سے واقف ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آسکر وائلڈ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ جس کی ہستی کو شدت سے چاہتا ہوں، اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتا اور اس کا نام بھی کسی کو نہیں بتاتا۔ محبوب کا نام ظاہر کرنا ایسے ہے جیسے آپ اس کا ایک حصہ کسی اور کے حوالے کر دیں، جبکہ نظر کبانی کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، لیکن وہ تمہیں میری آنکھوں میں اترتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، لیکن وہ میرے لکھے ہوئے لفظوں میں تمہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ محبت کی خوشبو پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے آپ بھی جتنی بھی کوشش کریں چھپانے کی نہیں چھپا سکتے، کیونکہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ ویسے آپ کو اس میں سے ایسا کیا نظر آیا کہ آپ کو اس سے محبت ہو گئی؟ وہ فلسفیانہ انداز میں بولتے ہوئے ساتھ ہی سوال کر گئی تھی۔ اگر تم نے اتنا فلسفہ پڑھا ہے محبت پر، تو تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ زندگی میں دو طرح کے لوگوں پر تبصرے نہیں کرتے، ایک وہ جن کو محبت کے لیے چن لیتے ہیں، اور دوسرا وہ جن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے آئندہ کسی سے محبت کرنے والے سے مت پوچھنا کہ اسے اپنے محبوب میں کیا نظر آیا۔ وہ اس کا جواب اسی انداز میں دیتے بولا تھا۔ پھر تو آپ کے لیے میرا ایک ہی مشورہ ہے، اسے اپنی محبت سے آگاہ کر دیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ محبوب جذبوں کی زبان سمجھے۔ بہت دفعہ دوسرے انسانوں تک اپنے جذبات پہنچانے کے لیے لفظوں کی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے۔ لفظ ایجاد ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم دوسرے شخص کو بتا سکیں ہم اس کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں۔ جذبوں کو دل میں قید کرنے کے بجائے لفظوں کی ایجاد کو رائیگاں نہیں جانے دینا چاہیے، ورنہ بہت دفعہ دل میں رکھے سارے جذبات بھی رائیگاں جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ احساس کروانے پر محسوس کرتے ہیں، وہ بھی انہی میں سے ہے، اور اسے اپنی محبت کا احساس دلائیں گے تو آپ کی محبت محسوس کرے گی، ورنہ یوں ہی آپ کو پورا سمجھتی رہے گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سمجھتے وہ دھیرے سے اسبات میں سر ہلا گیا۔ اسے خود بھی اندازہ تھا کہ لفظوں کا سہارا لیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھر پر پھپھو کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور پھپھو کے آتے گھر پر رونق کا سماں لگ گیا تھا۔ آدھی رات تک چھوٹوں سمیت بڑے بھی محفل جمائے بیٹھے تھے۔ جب سبھی نے ایک ایک کر کے کمروں کا رخ کیا تو سب کے اٹھنے کے بعد کامل نے حمدان صاحب اور نسرین بیگم کے کمرے کا رخ کیا تھا، اور چند منٹ معمول کی بات چیت کرنے کے بعد وہ اب اصل بات کے لیے تمہید باندھ رہا تھا۔ ممی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ میری بھی شادی کروا دیں۔ رباب مجھ سے 1 سال بڑی ہے۔ اس کی شادی ہو رہی ہے تو سبھی خاندان والے آپ سے پوچھیں گے کہ پہلے میری شادی کیوں نہیں کی، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ان کی باتوں کے جوابات دینے کے لیے زحمت کرنی پڑے۔ بڑی جلدی خیال آ گیا ہے تمہیں کہ ہمیں ایسی باتوں کے جواب دینا پڑیں گے۔
کچھ عرصہ پہلے جب ہم کہتے تھے تب تو تم شادی کے لیے مان نہیں رہے تھے، اب کیا لڑکی مان گئی ہے جو اتنی جلدی تیار ہو گئے ہو شادی کے لیے؟ نسرین بیگم نے اپنے برخوردار کو گہری نگاہوں سے دیکھتے سوال کیا تھا۔ ابھی تک تو بات نہیں کی، اب کروں گا، اگر مان گئی تو ٹھیک، ورنہ نکاح کے لیے آپ منا لیں، رخصتی کے لیے میں خود منا لوں گا۔ وہ سر جھکا کر مسکراہٹ دباتے بولا تھا۔ جب سے تم اس سے محبت کرتے ہو، وہ اس سے پہلے سے تم سے چڑتی ہے، جانتے ہو نا کتنے نادر خیالات ہیں اس کے تمہارے بارے میں۔ حمدان صاحب کی بات پر کامل نے حیرت سے سر اٹھایا تھا۔ اس نے انہیں ابھی تک لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، پھر انہیں کیسے پتا چلا کہ وہ علیزے کی بات کر رہا تھا؟ اور پھر یہ بھی کہ وہ کیسے جان گئے وہ اس سے کب سے محبت کرتا ہے؟ جنہوں نے ہاتھ پکڑ کر قدم اٹھانا سکھایا ہوتا ہے، انہیں اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے قدم کی سمت اٹھ رہے ہیں۔ اولاد ماں باپ سے کچھ چھپانے کے جتن بھی کیوں نہ کر لے، ماں باپ سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ ہمیں تب سے یہ بات معلوم ہے جب شاید تمہیں خود بھی ادراک نہیں ہوا تھا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اس کی حیرت دیکھتے ہوئے حمدان صاحب نے اطمینان سے کہا تھا، ہم بڑوں کے درمیان پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، بس تمہارے اقرار کا انتظار تھا، لیکن اب تم بھی اقرار کر چکے ہو تو لگے ہاتھوں تمہارا بھی نکاح کروا دیتے ہیں، بولو منظور ہے؟ نسرین بیگم کے کہنے پر وہ حیرت سے اب ان کا چہرہ تکنے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بات سب کچھ صرف اس کے ہاں سے ممکن ہو جائے گا، اور اب جب سب کچھ طے پا ہی گیا تھا تو اس نے بھی سر اسبات میں ہلاتے منظوری دے دی تھی۔ مزید تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ جب اپنے کمرے کی جانب لوٹا تو چال میں عجیب سی سرشاری تھی۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ اسے سیڑھیوں پر ہیولہ سے محسوس ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر کے کامل دبے پاؤں سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ جب وہ چھت پر پہنچا تو چاندنی کی مدھم روشنی میں کوئی اسے ٹیرس پر کھڑا نظر آیا۔ وہ تعجب زدہ ہو کر دبے پاؤں چلتے جب اس وجود کے پیچھے پہنچا تو اسی وقت اس وجود نے بھی رخ موڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ مدھم سی چاند کی روشنی میں اسے کوئی ہوائی مخلوق سمجھتے، مقابل کے منہ سے چیخ نکلتی، کامل نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے مڑتے ہی پہچان چکا تھا کہ وہ علیزے ہے۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ چیخ مار کر پورے گھر کو ڈرانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ ہنوز اس کے ماتھے پر ہتھیلی جمائے ماتھے پر ہلکے سے بل ڈال کر نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں پہلی بار علیزہ نے اسے قریب سے دیکھا تھا۔ چہرے کے جاذب نظر نین نقش کے ساتھ، ماتھے پر بکھرے بال، آنکھوں میں ہلکی سی سرخی لیے وہ مقابل کے دل کی دنیا تہ بالا کر گیا تھا۔ اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہنوز ہتھیلی ہٹائے بغیر پوچھ رہا تھا۔ اس کا سوال سن کر علیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھوں سے اس کی ہتھیلی کی جانب اشارہ کیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ ہاتھ ہٹاؤ گی تو کچھ بولوں گی۔ اوہ سوری۔ وہ ہاتھ ہٹاتے فوراً سے پیچھے ہوا تھا۔ میرا دل کیا تو چھت پر آ گئی، وہ دھڑکتے دل پر قابو پانے کی کوشش کرتے مدھم لہجے میں بولی تھی۔ ایک تو تمہارا دل ہر وقت الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے تمہیں۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، اب یہ کوئی وقت ہے چھت پر آنے کا؟ وہ ٹیرس پر پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے بولا تھا۔ علیزہ کوئی جواب دیے بغیر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس ایک لمحے میں نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ بار بار نظر اس کی جانب اٹھ رہی تھی، اور اس نظر بھر کر دیکھنے کا حوصلہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور دل کی دھڑکن تھی کہ بے ترتیب ہوئے جا رہی تھی۔ وہ اس کے جملے پر بھی غور نہیں کر پائی تھی، نہ ہی سمجھ سکی تھی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر کامل نے اس کی طرف دیکھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کے ناک کی لونگ چمکتے ہوئے اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ کامل نے رخ موڑا۔ چند منٹ تک ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ خاموش مگر پھر بھی بہت کچھ بولتی ہوئی خاموشی، مگر نہ تو وہ اس کے دل کی صورتحال سمجھ سکا تھا جو چند لمحوں میں ہی اس کے حق میں ہو چکی تھی، اور نہ ہی وہ اس کے جذبات سمجھ سکی تھی جو کئی سالوں سے اس کے حق میں تھے۔ اب پھر نہیں سوئی ہو؟ کل آفس میں پھر سے تمہیں نیند آئے گی۔ اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کامل نے اسے بولنے پر اکسایا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر علیزہ ہنوز خاموش بیٹھی رہی۔ وہ اپنے دل کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ گونگے کا گڑ تو نہیں کھا لیا؟ علیزہ کامران اور اتنی خاموش، پھر اس پر تضاد کہ وہ مجھ پر جوابی حملے بھی نہ کرے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ وہ اس کے دل کی حالت سے انجان، تعجب زدہ سا پوچھ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، مجھے اب سونا چاہیے شاید۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی کامل نے تیزی سے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ کیا بات ہے، تم ٹھیک ہو؟ اس کی خاموشی اور یوں اچانک سے اٹھ کر جانے پر وہ پریشان ہوتے جلدی سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس قدر خاموش رہنے والی ہرگز تو نہیں تھی، اور پھر اس کا اچانک اٹھ کر جانا اسے صحیح معنوں میں پریشان کر گیا تھا۔ علیزہ نے مڑ کر پہلے اس کے ہاتھ میں جکڑی اپنی کلائی دیکھی، اور پھر اس کے چہرے پر پھیلا تفکر۔ پہلی بار اس نے کامل حمدان کے لہجے میں اپنے لیے کچھ محسوس کیا تھا،
خواہ وہ صرف پریشانی ہی کیوں نہ تھی، اور شاید یہ اس لیے ممکن ہوا تھا کہ چند لمحے پہلے اس کے دل کی سرزمین پر کچھ ایجے کچھ ایسے جذبوں نے قدم رکھا تھا جو بہت عرصے سے کامل کے دل کے مکین تھے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مدم لہجے میں کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی تھی، جبکہ دل تھا کہ باہر آنے کو تھا۔ کچھ تو ہوا ہے، تم اتنی خاموش تو پہلے کبھی نہیں رہی، اور نہ ہی کبھی تم چھت پر آ کر یوں بے مقصد کھڑی ہوئی ہو۔ وہ اس کی کلائی کو کھینچ کر اسے زبردستی کرسی پر بٹھاتے پوچھ رہا تھا، اور ساتھ ہی کلائی چھوڑ دی۔ علیزے نے بے مقصد والی بات پر لب کھولتے ہوئے اسے اپنا مقصد بتانا چاہا کہ ذہن نے اس کے لبوں کی حرکت کو کنٹرول کیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ بے مقصدی چھت پر آئی تھی، اور پھر اس بات کا ادراک ہونے پر کہ آنے کے بعد وہ کامل حمدان کے بارے میں سوچ رہی ہے، وہ ششرد رہ گئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی تھی، نہ جانے اس لمحے میں کیا تھا کہ اسے جب سے دعا مانگتے دیکھا تھا، اس کے بعد سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج تک جو بھی وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی ہے وہ صرف اس کی سوچ تھی، حقیقت اس سے کافی الگ تھی۔ اور اب جو لمحہ گزرا تھا، اس کے بعد تو جیسے اس شخص کے قبضے سے دل کی سرزمین کو آزاد کر پانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ کوئی بات پریشان کر رہی ہے لیزا؟ وہ اس کو ہنوز خاموش دیکھ کر پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں جاؤں؟ اسے جواب دے کر وہ اس سے جانے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ یہ دن کب سے آئے ہیں یہ دن کب سے آئے تھے کہ وہ اس سے اجازت مانگ رہی تھی؟ پھر اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ شاید وہ اس لیے پوچھ رہی ہے کیونکہ وہ اس کے جانے پر اسے کلائی سے تھام کر روک چکا تھا۔ اگر میں روکوں گا تو کیا تم رک جاؤ گی؟ نہ جانے وہ کس خیال کے تحت پوچھ رہا تھا۔ وہ جو اٹھنے کی تیاری میں تھی، اس کی بات سن کر ارادہ ترک کرتے کرسی سے ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، مگر اس کے انداز نے بول دیا تھا کہ وہ اس کی بات مان چکی ہے۔ کامل کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اگر اس وقت وہ اس کے رویے کی وجہ سے فکر مند نہ ہوتا تو یقیناً خوشی سے جھوم اٹھتا۔ تھینک یو، کامل نے اسے نظروں کے حصار میں رکھتے کہا تھا۔ کس لیے؟ پوچھتے ہوئے اس نے نظریں اٹھائی تو اس سے نظر ملتے اس کے دل کی دھڑکن پہ ترتیب ہوئی تھی۔ پہلی بار اسے ان آنکھوں میں اپنا عکس دکھائی دیا، اور پھر اسے وہم سمجھتے اس نے سر جھٹکا تھا، مگر نظریں پھر بھی نہیں ہٹائی تھی۔ میری بات مان کر میرے پاس بیٹھنے کے لیے، وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ جمائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا۔ آسمان پر موجود چاند وہ منظر دیکھتے مسکرایا تھا۔ اس پر چاند سے پوچھتا کوئی اس چاند سے پوچھتا کہ کیا کسی کے دل پر قابض ہونے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، تو آج کا یہ منظر دیکھنے کے بعد چاند کہتا ہاں، ایک لمحہ کافی ہوتا ہے کسی کا دل جیتنے کے لیے، کسی کو اپنا اسیر بنانے کے لیے، کسی کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جلانے کے لیے۔ اب بتاؤ مجھے کیا اب بتاؤ مجھے کیا بات پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ ایک تو وہ اس قدر محبت اور نرمی سے پوچھ رہا تھا، اور دوسرا وہ اپنے مزاج کے مطابق کوئی بات زیادہ دیر چھپا بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ پریشان کر رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے بولتے اسے کھل کر مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایک لمحے میں کامل کو سارا مدعا سمجھ آیا تھا۔ اس کی بات میں ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ بکھیری تھی کہ ایسا لگتا تھا اسے سمیٹنے کے لیے ساری زندگی کم پڑ جائے گی۔ تم بھی مجھے کئی سالوں سے پریشان کر رہی ہو، میں نے تو آج تک شکایت نہیں کی، وہ مسکراہٹ قائم رکھے بولا تھا۔ لیکن میں نے ایسا کیا کیا جس سے آپ پریشان ہو؟ وہ اس کی بات پر بھونچا کر رہ گئی تھی۔ تو میں نے ایسا کیا کیا ہے جس سے تم پریشان ہو؟ اس کے سوال نے علیزے کو نظر اٹھا کر اسے دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے عکس نے اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کی تھی۔ اس کے کانوں میں کوئی سرگوشی ابھری تھی کہ اگر وہ چاند کی مدم روشنی میں اس کوبرو نوجوان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تو وہ تمام عمر کے لیے اس کے دل کا وہ حکمران بن جائے گا جس سے وہ چاہ کر بھی اپنے دل کی سلطنت نہیں چھین سکے گی۔ چند لمحے تک وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی، دونوں کے بیچ خاموشی ٹھہری رہی، اور پھر علیزے کی آواز نے اس کی خاموشی کو رخصت کیا تھا۔ اب میں جاؤں؟ وہ تمام عمر کے لیے اس شخص کو اپنے دل کے حکمران ہرگز نہیں بنانا چاہتی تھی، جس کو وہ اپنا دشمن گردانتی تھی، جس کے الفاظ اسے تیش دلاتے تھے، جس کی باتوں پر وہ چڑ جایا کرتی تھی، جس کی توجہ اور خیال کو وہ کبھی دیکھ نہیں سکی تھی، جس کے جذبوں کی خوشبو کئی سالوں تک اس تک پہنچنے میں ناکام رہی تھی، یا شاید اس نے کبھی محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ سنا ہے تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے سوال کر رہا تھا۔ ہاں، میں سوچ رہی ہوں کہ شادی کر لوں۔ اچھا ہے، میری شادی ہو جائے گی تو مجھے انٹرنشپ بھی نہیں کرنی پڑے گی، نہ ہی میرے دیر تک سونے پر پابندی ہوگی۔ میں اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکوں گی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ پرسکون سی جگہ پر رہوں گی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ کامل اس کے بات کاٹتے بھرپور سنجیدگی سے بولا، اتنا مت سوچو، گھٹنوں میں درد ہونے لگے گا۔ اس کی بات کو اس کی بات کو علیزے نے چند لمحوں کے لیے پروسیس کیا، اور پھر اس کی بات سمجھتے ہوئے وہ ازلی انداز میں خطرناک تیور کے ساتھ اس سے پوچھ رہی تھی، آپ کا مطلب ہے میری عقل گھٹنوں میں ہے؟ اگر تمہاری
اگر تمہاری عقل ٹھکانے پر ہوتی تو یقین مانو جو بات پورا گھر محسوس کر چکا ہے وہ تم سب سے پہلے محسوس کرتی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے بولا تھا، ایسی کون سی بات ہے جو پورے گھر نے محسوس کی ہے اور میں نے محسوس نہیں کی؟ اس کا تجسس برا انداز دیکھ کر کامل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ یہی کہ ایک لمبے عرصے سے میں تم سے محبت میں مبتلا ہوں۔ اس کا اطمینان بھرا جواب سن کر علیزے کامران کے دل کی دھڑکن تھم گئی تھی، وہ سانس لینا بھول گئی، جبکہ ارد گرد ہوا نے گویا رقص پکڑا تھا اور چاند نے اظہار محبت کا وہ لمحہ قید کیا تھا۔ اس کے الفاظ نے اس کی آنکھوں میں دکھتے تمام چاہت کے رنگ اس لڑکی پر واضح کر دیے تھے۔ محبت کی داستان کا سب سے اہم مرحلہ طے ہوا تھا، اب بس سامنے بیٹھی لڑکی کا اقرار بچا تھا اور محبت کی داستان مکمل ہو جانی تھی۔ وہ کئی منٹ بے حس و حرکت بیٹھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، اس کے ایک جملے نے اس کی آنکھوں میں بسے محبت کے جہان کو اس لڑکی پر واضح کیا تھا۔ کیا تھا جو اسے ان آنکھوں میں اب نظر نہیں آ رہا تھا؟ محبت، عقیدت، احترام، پرواہ، اور کئی سالوں سے ان آنکھوں میں بسا اس کا عکس۔ ایک جملے نے گویا ہر چیز کو آئینے کی طرح واضح کر دیا تھا۔ وہ مزید ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی اور اٹھ کر چل دی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اس کی آواز نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ سنو، تمہیں اس دنیا میں کہیں تو رہنا ہے، مگر کیا ضمانت ہے کہ تم وہاں سکون سے رہو گی؟ ہاں، مگر یہ ہے کہ اگر تم رہنے کے لیے میرے دل کا انتخاب کرتی ہو تو میں تمہیں ایک کامل ضمانت کے ساتھ اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ تم میرے دل میں اپنے لیے فقط محبت ہی محبت پاؤ گی۔ اس کے الفاظ پر وہ واپس مڑی تھی، کوئی سحر تھا ان لفظوں میں جو وہ واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں زیادہ عقل مند نہیں ہوں، جب تک مجھے کوئی بات بول کر نہیں بتائی جاتی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کوئی چاہے سالوں سے میری محبت میں مبتلا ہو، لیکن میں تب ہی جان پاؤں گی جب کوئی مجھے بتائے گا۔ مجھ میں شاید محسوس کرنے کی حس بہت کم ہے، اسی لیے کوئی چاہے میرا جتنا بھی خیال رکھے، میری پرواہ کرے، لیکن جب تک وہ مجھے بتاتا نہیں ہے کہ اسے میرا کتنا خیال ہے، میری کتنی پرواہ ہے، میں تب تک محسوس نہیں کر پاتی۔ میری زندگی میں اصول میری زندگی میں اصول بھی باقی سب سے مختلف ہے۔ میرے لیے بس آج کا دن معنی رکھتا ہے، میں بس آج کے دن کو جینا چاہتی ہوں، میرے لیے کل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ ابھی بات مکمل نہیں کر پائی تھی جب کامل نے جواب دیا، میں تمہیں تم سے بڑھ کر جانتا ہوں، تمہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن میں آپ کے بارے میں جو کچھ جاننے کے دعوے دار تھی وہ سب غلط نکلا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے اس قدر معصومیت سے بولی تھی کہ کامل اس کی معصومیت پر قربان ہونے والے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ کرسی سے اٹھ کر گھٹنے کے بل جھکتے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائے پوچھ رہا تھا۔ میں روزانہ آفس نہیں جاؤں گی۔ وہ علیزے کامران تھی، دل کی بغاوت کرنے کے باوجود اپنی زندگی کو اپنے مطابق جینے پر ترجیح دینے والی، من پسند شخص کو اپنی جگہ اور من پسند زندگی بھی اسی جگہ، وہ دونوں کو یکجا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے نکات پیش کر رہی تھی۔ آفس ہی تمہارا ہے، جب دل کرے جاؤ، جب دل نہ کرے نہ جاؤ۔ وہ اس کا مان بڑھاتے ہوئے بولا تھا، اور اس کی جان مانگنے کی خواہش بھی کامل ہمدان سر آنکھوں پر، تو یہ پھر اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھی۔ مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا، تو مجھے جب بھی کچھ کھانا ہوگا پہلے کی طرح آپ بنا کر دیں گے، اور میرے کوکنگ نہ کرنے پر طنز نہیں کریں گے۔ تم پر طنز کر سکتا ہوں میں؟ وہ کوئی وعدہ وعید کیے بغیر اس سے سوال کر گیا تھا، اور اس کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ شخص واقعی اس پر کبھی طنز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں آتا، میں اچھے سے جانتا ہوں تمہاری ہر عادت کو، تمہاری ہر اچھائی کو اور ہر برائی کو۔ میں تمہارے مزاج سے، ان رنگوں سے بھی واقف ہوں جن سے تم خود بھی واقف نہیں ہو، لیکن پھر بھی مجھے تم چاہیے، کیونکہ تم اپنی ہر اچھائی برائی کے ساتھ مجھے قبول ہو، اور تم پر طنز کرنے کا یا تمہیں برا کہنے کا میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ تم تو میرے دل کی اس مسند پر بر جمال ہو جہاں پر تمہارے خلاف میرا دل ایک بھی بات نہیں سنتا۔ تم چاہے جو بھی کرو، اچھا یا برا، لیکن تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی۔ تمہیں چھوڑنا زندگی چھوڑ دینے کے مترادف ہے۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا نرمی سے بول رہا تھا۔ پکی بات ہے؟ وہ تھوڑا سا مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی کہکہا لگانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ علیزے سکندر نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، اور اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ سامنے بیٹھے شخص کو ہنستے دیکھنا دنیا کا سب سے خوبصورت منظر ہے۔ اور پھر اس نے اس کی پھیلائی ہتھیلی پر ہاتھ رکھا تھا، اور سامنے بیٹھے شخص کو لگا اسے سارے جہان کی دولت مل گئی، اس کی شدت سے مانگی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ مل گیا تھا، اسے نواز دیا گیا تھا۔ جو ازل سے اس کے دل کی مکین تھی، وہی ابد تک اس کے گھر کی مکین بننے والی تھی، اور محبت کی داستان مکمل ہو گئی، یا شاید محبت کی داستان اب شروع ہونے والی تھی، جس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے حکومت جس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے دلوں پر حکومت کرنی تھی۔ یہاں پر یہ ناول ختم ہوتا ہے، اور یہ ناول تھا
مہتاب ظہور کا۔ میں ڈسکرپشن میں ان کے انسٹا اکاؤنٹ کو مینشن کر دیتا ہوں، تو آپ ان کو ضرور فالو کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں رائٹر کے لیے کچھ لائن ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔